نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ ہفتہ جو بیان ہوا وہ صبر و مرض کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، یعنی صبر اور مرض کیا چیز ہے، ان دو چیزوں کے بارے میں بتایا تھا۔ انشاءاللہ العزیز جہاں سے گفتگو باقی تھی اس کے آگے آج گفتگو ہوگی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اف کرنے کی ممانعت یعنی یہاں تک بیان ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے بیان کروں گا کہ صوفیہ کی نظر میں مصائب کی حقیقت کیا ہے، یعنی صوفیہ جو ہوتے ہیں ان کی نظر میں مصائب یعنی تکلیف کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مصائب عارفین کا چراغ ہے، یعنی مصائب مصیبت پریشانی جو ہے عارفین کا چراغ ہے اور مریدین کی بیداری ہے، مومن کی اصلاح اور غافلوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی جو مصائب سے یعنی غافل ہے وہ ہلاکت ہے، برباد ہے۔ مومن مصائب پر صبر کیے بغیر ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ دیکھیے مومن جو ہے مصائب یعنی مصیبتوں پر صبر کیے بغیر ایمان کی چاشنی کو نہیں پا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جیسے مومن ہے تو اس پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور اس پریشانی مصیبتوں پر جو وہ صبر کرے گا تب جا کر کے اس کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت ملے گی۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص رات بھر بیمار رہا، اب دیکھیے بہت اچھی بات ہے کہ جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوا، رات بھر بیمار رہا اور صبر کیا اور اللہ کی رضا کا طالب ہوا، یعنی اللہ کو راضی کیا، یعنی اللہ کی رضا کا، یعنی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مولا تو پریشان یعنی مبتلا پریشانیوں میں کیا ہے، مولا تو راضی ہو جائے، میں صبر کر رہا ہوں، تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان رات بھر بیمار رہا اور اس پر صبر کرتا رہا اور اللہ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے پیدائش کے وقت، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے شکم سے دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ اسی لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو، جب تم بیمار ہو جاؤ تو یہ مت کرو کہ اللہ جلدی صحیح کر دے، صحیح اچھا کر دے، جلدی اچھا کر دے، نہیں، صبر کرو، کیونکہ صبر کرنے سے انسان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ حضرت جہاک کہتے ہیں کہ جو شخص 40 راتوں میں ایک رات میں بھی گرفتار رنج و علم نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے ان کا کہ یہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 رات یعنی 40 راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی انسان اگر رنج و علم مصیبت بلا میں اگر گرفتار نہیں ہوا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی اچھائی نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی لیے جو ہمارے اوپر پریشانیاں بلائیں آتی ہے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے انسان کی زندگی میں زیادہ تر غم ہوتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے اور پریشانیوں کے بعد یعنی آدھے دن اچھا رہتا ہے، زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی خمیر میں جب انسان کی خمیر تیار کیا گیا تو اس میں 40 دن بارش ہوئی تھی، تو 39 دن غم کی بارش تھی اور 1 دن خوشی کی بارش تھی۔ اسی لیے جو ہے انسان زیادہ تر غم رہتا ہے یعنی پریشان رہتا ہے، خوشی بہت کم ہوتی ہے انسان کو۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر 40 راتوں میں سے اگر کوئی انسان ایک رات میں بھی اگر اللہ کی رنج و علم میں اگر مبتلا نہیں ہوا تو اللہ کے یہاں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اب دیکھیں مریض بندہ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے ہیں، یعنی جو انسان بیمار ہو جاتا ہے اس بندہ مومن کے گناہ نہیں لکھے جاتے، اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ دیکھیے اللہ کے ہاں سے بیماری بھی ملی تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ دیکھیے کیسے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، یعنی ایک داہنے شانے پر یعنی داہنے کاندھے پر رہتے ایک فرشتے، ایک بائیں پر، تو جو بائیں کاندھا والا رہتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہوں کو لکھنے پر مقرر ہے۔ اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے بائیں شانے والے فرشتہ سے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، تو پتہ چلا کہ بائیں شانے پر کاندھے پر
جو فرشتہ ہوتا ہے گناہوں کو لکھتا ہے، تو اس کو لکھنے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے، انہیں حکم دیتا ہے کہ بند کر دو۔ اور دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے اس کے نام اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو دائیں کاندھے پر فرشتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں وہ نیکیاں لکھو جو انہوں نے بہتر یعنی اچھا کیا ہے۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں زندگی میں اچھا کام کرنا چاہیے، برا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو کسی کا بھلا کرو، بھلا نہیں ہو سکے تو برا بھی نہیں کرو۔ اب حدیث شریف میں ہے جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، دیکھیے بیماریوں پر بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے، گناہ جھڑتا ہے۔ کیا کہا گیا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے 2 فرشتے بھیجتا ہے، 2 فرشتے اللہ بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ 2 فرشتہ بھیجتا ہے اور کہتا جا جو بندہ میرا بیمار ہے دیکھ وہ کیا بول رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، ہماری تعریف کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، یا پھر وہ اپنا جو ہے تو غم یعنی لوگوں کے سامنے شکایتیں کرتا پھرتا ہے۔ تو اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے، کوئی آیا کوئی بیمار ہے، اپن لوگ گئے بیمار پرسی کے لیے دیکھ بھال کے لیے اور ان سے پوچھے کیسی طبیعت ہے آپ کی، تو وہ کہے کہ الحمدللہ، طبیعت خراب ہونے کے بعد بھی کہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، تو وہی کہا گیا اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں، ارشاد الہی ہوتا ہے اگر میں نے اس بندہ کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، کہیے سبحان اللہ۔ گویا کہ جو بندہ بیمار رہتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، بیمار یعنی جو پوچھنے آتا ہے دیکھنے آتا ہے بیمار کرسی پر، تو فرشتے اس قول کو رب کی بارگاہ میں جا کے پھر بیان کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے اس بندہ کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت عطا کروں گا، جنت میں داخل کروں گا، اور صحت عطا کی، اور اگر صحت عطا یعنی اچھائی کی تو اسے پہلے سے بھی بہتر پرورش کرنے والا گوشت اور خون دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر گویا کہ بندہ اسی بیماری میں مر جاتا ہے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اگر شفا پاتا ہے اچھا ہوتا ہے تو اللہ اس سے بہتر صحت عطا فرمائے گا، اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی لیے کوئی اگر سال بھر 2 سال 3 سال بیمار رہے تو اس کو دیکھ کر کے گھن نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں ارے دیکھو نا کتنی گناہوں کی سزائیں اس کو مل رہی ہے، نہ جانے کون کون سے پاپ کیے ہوں گے، اسی لیے جو ہے وہ بندہ بیماری میں مبتلا ہے۔ دیکھیں اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا، اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ تکلیف تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی اسی لیے مصائب بلائیں پریشانیاں آئے تو الحمدللہ ہی ہر حال میں کہنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایک عبرت انگیز حکایت